کروں گا۔ اچھا گورنر صاحب یہ بتا دیں کہ سندھ میں خاص طور پہ آپ کے اپوزیشن لیڈر اور آپ کی جماعت کے دیگر رہنما وفاقی وزراء بشمول عمران خان صاحب خود بھی یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ سندھ میں اربوں روپے دیے گئے 900 ارب سے زائد جو ہے وہ پیسے ترقیاتی اسکیموں پہ خرچ کیے گئے، لیکن ترقی کا عمل کہیں پہ نظر نہیں آ رہا۔ آج بھی لوگوں کے پاس پینے کا پانی موجود نہیں ہے، انفراسٹرکچر مکمل طور پہ انٹیریئر کا تباہ ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے، اس کے لیے کوئی رپورٹ تیار کریں گے کیا؟ کس طرح لوگوں کا جو تکلیف ہے اس کو کم کریں گے؟ دیکھیں میں جو اس دورے پہ نکلا ہوں اس میں حقائق پر مبنی رپورٹ انشاءاللہ وزیر اعظم کو دوں گا، اور میری خواہش ہے کہ میں وہ رپورٹ وزیر اعظم کو بھیجنے سے پہلے میں وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی اس رپورٹ کو باؤنس آف کر لوں، تاکہ اگر وہ اس میں کچھ اپنا انپٹ دینا چاہیں یا کوئی کریکشن کرنا چاہیں، کوئی چیز ہمیں غلط اطلاع ملی اس کو ٹھیک کرنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں تو وہ اس میں شامل کر لیا جائے۔ ان کے کمنٹس میں ضرور اس میں شامل کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ جو ہے وہ ہمارے پسماندہ صوبوں میں سے ایک ہے اور اسے انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے ہم سندھ میں اندر کی طرف جاتے رہتے ہیں ہمیں مزید غربت، افلاس، بے روزگاری اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ بات سیاسی طور پر نہیں کہہ رہا، میں حقیقتاً آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سندھ کے دوستوں کے مسائل ہیں اسے ہمیں حل کرنا ہمارا ہی فرض ہے، چاہے حکومت پیپلز پارٹی کی ہو سندھ میں، چاہے وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، بھلی ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی طور پہ ان کے جو نظریہ ہے وہ نہ ملتا ہو، لیکن سندھ کے عوام کو اس حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ اسی انتظار میں رہیں کہ جب ایک ہی حکومت ہوگی سندھ اور وفاق میں تب سندھ کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ سندھ کے مسائل حل کرنا جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے، اور وزیر اعظم کا بھرپور اس کے اوپر نظر ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کا صوبہ جو ہے کوئی بھی، اس صوبے کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے وفاق سے، کیونکہ وفاق ڈائریکٹلی انکروچ یا کام نہیں کر پاتا بغیر صوبے کی معاونت کے۔ دیکھیں ہم سب الحمدللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے پاؤں کی خاک بھی اگر ہم بن جائیں تو شاید ہماری یہ خوش نصیبی ہوگی۔ اور یہ ٹی ایل پی کے جو دوست ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں، کوئی ہم میں اور ان میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے دل میں بھی اپنے نبی کی اتنی ہی قدر، محبت اور ہماری جو جان ان کے اوپر نثار اپنے نبی کے اوپر، جیسے وہ بھی اپنے ہمارے نبی کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں، وہی کلمہ وہ پڑھتے ہیں، وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم الحمدللہ سب اپنے پیارے صدقے آج جو اللہ نے ہمیں عزت، جو بھی اللہ نے ہمیں مقام، جو بھی اللہ نے ہمیں ایک وعدہ فرمایا ہے وہ ہمارے نبی کے صدقے ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر ناموس رسالت نہیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، اور وزیر اعظم نے کل یہ بات واضح ساری دنیا کو پیغام بھی دیا ہے۔ ہمارے جو ٹی ایل پی کے بھائیوں نے ایک طریقہ کار اپنایا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ جو فرانس کا امبیسڈر ہے اسے فوری طور سے پاکستان سے باہر نکال دیں، ایمبیسی کو بند کریں، کیونکہ جو فرانس کے صدر نے جو اس نے ایک غلط بات کی ہمارے مذہب کے بارے میں، جس سے ہماری تمام دنیا کے عالم اسلام کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، جس سے ہمارے پاکستان میں بھی تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اور اس دل آزاری کو وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہولوکاسٹ کے لیے دنیا میں پابندی لگتی ہے، ہولوکاسٹ کے لیے دنیا میں بات کرنے پر سزا ہوتی ہے۔ 4 ممالک دنیا کے یورپ میں آج بھی ایسے ہیں جن میں ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنے سے، اس کے خلاف بات کرنے سے سزا ہوتی ہے، لیکن جہاں پر مسلمانوں کی دل آزاری کی بات آئے وہاں پر دنیا منہ پھیر لیتی ہے اور اسے فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ ایک سراسر ظلم ہے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے آواز اٹھائی دنیا بھر کے لیے، کل جو انہوں نے خطاب کیا آج پوری دنیا نے اسے کور کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے مسلمان لیڈروں سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے اوپر پابندی عائد کرنے میں یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک کے اوپر پریشر ڈالیں۔ تو انشاءاللہ یہ بات ہمارے جو ٹی ایل پی کے بھائی ہیں کل رات ان کے ساتھ بھی
انہیں بھی سمجھ آئی ہے, انہیں بھی سمجھایا ہے, کچھ بات ان کی سمجھی ہے, اور انشاءاللہ ایک جوائنٹ ریزولوشن کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا, جس کے اوپر بعد میں بحث کے بعد جس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. ملیر کراچی کا سب سے بڑا ضلع ہے اور پسند ہے, وفاق کیوں نہیں پیکیج دے رہی کو یہاں پہ مسائل اتنے ہیں کہ دیکھیں وفاق ضلع وار پیکیج تو نہیں دے پائے گی. وفاق جو پیکیج دے رہی ہے وہ سارا پیکیج آپ کے سامنے ہے. SIDCL کے تھرو جو پیکیج نکلا ہے کراچی کا, وہ تقریباً 1100 ارب روپے کا پیکیج جو آپ کے سامنے ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی صورت میں. اس میں کئی منصوبے وفاق کے بھی شامل ہیں, ملیر کے بھی شامل ہیں. بہت شکریہ کروں گا. اچھا گورنر صاحب یہ بتا دیں کہ سندھ میں خاص طور پہ آپ کے اپوزیشن لیڈر اور آپ کی جماعت کے دیگر رہنما, وفاقی وزراء بشمول عمران خان صاحب خود بھی یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ سندھ میں اربوں روپے دیے گئے, 900 ارب سے زائد جو ہے وہ پیسے ترقیاتی اسکیموں پہ خرچ کیے گئے, لیکن ترقی کا عمل کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. آج بھی لوگوں کے پاس پینے کا پانی موجود نہیں ہے, انفراسٹرکچر مکمل طور پہ انٹیریئر کا تباہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے, اس کے لیے کوئی رپورٹ تیار کریں گے کیا, کس طرح لوگوں کا جو تکلیف ہے اس کو کم کریں گے؟ دیکھیں میں جو اس دورے پہ نکلا ہوں اس میں حقائق پر مبنی رپورٹ انشاءاللہ وزیر اعظم کو دوں گا, اور میری خواہش ہے کہ میں وہ رپورٹ وزیر اعظم کو بھیجنے سے پہلے میں وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی اس رپورٹ کو باؤنس آف کر لوں, تاکہ اگر وہ اس میں کچھ اپنا انپٹ دینا چاہیں یا کوئی کریکشن کرنا چاہیں, کوئی چیز ہمیں غلط اطلاع ملی اس کو ٹھیک کرنا چاہیں, کچھ بتانا چاہیں, تو وہ اس میں شامل کر لیا جائے. ان کے کمنٹس میں ضرور اس میں شامل کروں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ جو ہے وہ ہمارے پسماندہ صوبوں میں سے ایک ہے, اور اسے انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. جیسے جیسے ہم سندھ میں اندر کی طرف جاتے رہتے ہیں, ہمیں مزید غربت, افلاس, بے روزگاری اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں یہ بات سیاسی طور پر نہیں کہہ رہا, میں حقیقتاً آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سندھ کے دوستوں کے مسائل ہیں اسے ہمیں حل کرنا ہمارا ہی فرض ہے, چاہے حکومت پیپلز پارٹی کی ہو سندھ میں, چاہے وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو, بھلی ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی طور پہ ان کے جو نظریہ ہے وہ نہ ملتا ہو, لیکن سندھ کے عوام کو اس حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ اسی انتظار میں رہیں کہ جب ایک ہی حکومت ہوگی سندھ اور وفاق میں تب سندھ کے مسائل حل ہوں گے. یہ سندھ کے مسائل حل کرنا جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے, اور وزیر اعظم کا بھرپور اس کے اوپر نظر ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کا صوبہ جو ہے کوئی بھی, اس صوبے کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے وفاق سے, کیونکہ وفاق ڈائریکٹلی انکروچ یا کام نہیں کر پاتا بغیر صوبے کی معاونت کے. لاہور اور پوری سندھ میں سراپا احتجاج تھی, پوری سندھ میں جو ہے مختلف جگہوں پہ دھرنے تھے, احتجاج. دیکھیں ہم سب الحمدللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. ان کے پاؤں کی خاک بھی اگر ہم بن جائیں تو شاید ہماری یہ خوش نصیبی ہوگی. اور یہ TLP کے جو دوست ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں, کوئی ہم میں اور ان میں فرق نہیں ہے. ہمارے دل میں بھی اپنے نبی کی اتنی ہی قدر, محبت اور ہماری جو جان ان کے اوپر نثار اپنے نبی کے اوپر, جیسے وہ بھی اپنے ہمارے نبی کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں, وہی کلمہ وہ پڑھتے ہیں, وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں. ہم الحمدللہ سب اپنے پیارے صدقے آج جو اللہ نے ہمیں عزت, جو بھی اللہ نے ہمیں مقام, جو بھی اللہ نے ہمیں ایک وعدہ فرمایا ہے وہ ہمارے نبی کے صدقے ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی اگر ناموس رسالت نہیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں. یہ بات تو بالکل واضح ہے, اور وزیر اعظم نے کل یہ بات واضح ساری دنیا کو پیغام بھی دیا ہے. ہمارے جو TLP کے بھائیوں نے ایک طریقہ کار اپنایا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ جو فرانس کا امبیسڈر ہے اسے فوری طور سے پاکستان سے باہر نکال دیں, ایمبیسی کو بند کریں, کیونکہ جو فرانس کے صدر نے جو اس نے ایک غلط بات کی ہمارے مذہب کے بارے میں, جس سے ہماری تمام دنیا کے عالم اسلام کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی, جس سے ہمارے پاکستان میں بھی تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی, اور اس دل آزاری کو وہ سمجھنے سے قاصر ہے. ہولوکاسٹ کے لیے دنیا میں پابندی لگتی ہے, ہولوکاسٹ کے لیے دنیا میں بات کرنے پر سزا ہوتی ہے. 4 ممالک دنیا کے یورپ میں آج بھی ایسے ہیں
جن میں ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنے سے، اس کے خلاف بات کرنے سے سزا ہوتی ہے، لیکن جہاں پر مسلمانوں کی دل آزاری کی بات آئے وہاں پر دنیا منہ پھیر لیتی ہے اور اسے فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ ایک سراسر ظلم ہے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے آواز اٹھائی دنیا بھر کے لیے، کل جو انہوں نے خطاب کیا آج پوری دنیا نے اسے کور کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے مسلمان لیڈروں سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے اوپر پابندی عائد کرنے میں یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک کے اوپر پریشر ڈالیں۔ تو انشاءاللہ یہ بات ہمارے جو ٹی ایل پی کے بھائی ہیں کل رات ان کے ساتھ بھی انہیں بھی سمجھ آئی ہے، انہیں بھی سمجھایا ہے، کچھ بات ان کی سمجھی ہے، اور انشاءاللہ ایک جوائنٹ ریزولوشن کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جس کے اوپر بعد میں بحث کے بعد جس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ ملیر کراچی کا سب سے بڑا ضلع ہے اور پسند ہے، وفاق کیوں نہیں پیکیج دے رہی کو یہاں پہ مسائل اتنے ہیں کہ دیکھیں وفاق ضلع وار پیکیج تو نہیں دے پائے گی، وفاق جو پیکیج دے رہی ہے وہ سارا پیکیج آپ کے سامنے ہے۔ ایس آئی ڈی سی ایل کے تھرو جو پیکیج نکلا ہے کراچی کا وہ تقریباً 1100 ارب روپے کا پیکیج جو آپ کے سامنے ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی صورت میں، اس میں کئی منصوبے وفاق کے بھی شامل ہیں، ملیر کے بھی شامل ہیں۔ بہت شکریہ۔ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول